حریت کے لیے نعرہ لگا دو، اقصی کی حریت کے لیے نعرہ لگا دو۔ کیا تمہاری زندگی کے 2 منٹ میرے لیے بھی ہیں یا نہیں؟ سنو میری پکار کہ میں کون ہوں۔ میں وہ مسجد ہوں جس کی سرزمین کو خالق ارض و سما نے بابرکت قرار دیا۔ میں وہ مسجد ہوں جس کو دنیا کی افضل ترین قوم نے اپنا قبلہ اول بنایا۔ میں وہ مسجد ہوں جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ جی میں وہ مسجد ہوں جہاں پہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی۔ میں وہ مسجد ہوں جس میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 250 نمازوں جتنا ملتا ہے۔ میں وہ مسجد ہوں جس میں دجال کا داخلہ ممنوع قرار دیا ہے۔ جی وہ میں مسجد ہوں جسے دنیا کی دوسری مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں وہ مسجد ہوں جس کا شمار ان 3 مساجد میں ہوتا ہے جس کی طرف عبادت کی غرض سے کوچ کرنا جائز اور باعث اجر و ثواب ہے۔ میں وہ مسجد ہوں جو کوئی بھی اس میں نماز پڑھنے کا ارادہ لے کے آئے تو وہ گناہوں سے دھلا ہوا واپس جاتا ہے اور ایسے لوٹتا ہے گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ میں وہ مسجد ہوں جس کی سرزمین پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور وہیں پہ دجال کو قتل کریں گے۔ میں وہ مسجد ہوں جس کی سرزمین بروز قیامت ارض محشر ہوگی۔ جی ہاں میں یہ مسجد ہوں جس کو اللہ نے اتنی فضیلتیں عظمتیں عطا کی ہیں۔ میں خداوند عالم کا گھر ہوں۔ میری پکار ہے، میرا سوال ہے مسلمانوں تم سے، کیا صرف اور صرف فلسطین کا مسلمان ہی میری عزت میری ناموس کا رکھوالا ہے، یا عالم اسلام پر یہ فرض ہے کہ وہ سارے کے سارے میری عزت و حرمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں؟ آج مجھے نسل پرست صہیونیوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ آئے دن میری تقدیس کو پامال کیا جاتا ہے، میری آباد کاری کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، بلکہ مجھے مسمار کرنے کی منظم پالیسی بنا لی گئی ہے۔ میرے دامن میں مسلسل سرنگ کھود کھود کر مجھے زخمی اور لہو لہان کیا جا رہا ہے تاکہ میں بے بس ہو کے دم توڑ دوں اور میری جگہ ہیکل سلیمانی نام کا شیطانی بت نصب کر دیا جائے۔ مگر مسلمانوں تم سے میرا سوال ہے، کیا فلسطین کا مسلمان، کیا فلسطین کا بچہ، کیا فلسطین کا بوڑھا، فلسطین کی ماں بیٹی بہن اور فلسطین کا نوجوان وہی اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اکیلے گولیاں کھا کے اپنے جسموں کو چھلنی کروا کے بچوں کو یتیم کروا کے گھروں کو اجاڑ کے میری عزت اور میری ناموس پہ پہرا دے؟ کیا پاکستان والے، کیا ترکی والے، کیا سعودیہ عرب اسلامی ممالک کی فوج اور اسلامی ممالک کے حکمران، کیا وہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے؟ کیا میں قبلہ اول ان کے لیے نہیں رہا؟ میں جس طرح ایک فلسطینی کی ذمہ داری ہوں اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ میں تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں اور عوام کی ذمہ داری ہوں۔ آج اگر مجھے یوں جکڑ کر مار مار کے شہید کر کے مجھے مٹا کے شیطانی ہیکل بنا لیا گیا تو مسلمانوں تمہاری عزتوں کے، تمہاری غیرتوں کے جنازے نکل جائیں گے۔ اٹھو اور مجھے یہود سے آزاد کرواؤ۔ وہ عمر بن خطاب 22 لاکھ مجری و بہادر نڈر دلیر سپاہی اور جانثار جس نے مجھے یہودیوں سے آزاد کروایا، جس نے کفر کے تسلط سے مجھے چھڑایا اور کفر جس کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا، اور پھر انہی کا ایک اسلام کا جرنیل انہی عمر بن خطاب کے پیروکاروں میں سے ایک
پیروکار صلاح الدین ایوبی، اگر وہ مجھے آزاد کروا سکتا ہے تو آج کیا وہ مائیں ختم ہو چکی ہیں؟ کیا وہ مائیں بانجھ ہو چکی ہیں کہ جو سلطان ایوبی پیدا کیا کرتی تھی؟ کیا وہ مائیں بانجھ ہو چکی ہیں جو سلطان فاتح کو پیدا کیا کرتی تھی؟ مسلمانوں، میرا پیغام، میرا اعلان ہے کہ اپنی عزت کو بچاؤ، اپنے قبلہ اول کو بچا لو۔ یہ مٹ گیا تو تمہاری عزتوں کے جنازوں کے ساتھ ساتھ تم بھی مٹ جاؤ گے۔ اللہ